خان صاحب، حالات کے مطابق ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے بچپن میں کسی کے جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں والدین میں سے کوئی، تو یتیم کیا ہے اور اس کے احکامات کیا ہیں، اس کی پرورش کی ذمہ داری کس پر ہے؟ جی، یتیم کا لفظی مطلب ہے اکیلا، یکتا، اور اصطلاح میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ایسا نابالغ بچہ جو بچپن میں ہی ابھی بالغ ہونے سے پہلے والد کے سائے سے محروم ہو جائے، یعنی والد فوت ہو جائے، تو ایسے بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ لغت میں یتیم کا لفظ جب جانوروں کے لیے آتا ہے تو جانور کا وہ بچہ جس کی ماں فوت ہو جائے، مر جائے، تو اس بچے کے لیے، اس جانور کے اس بچے کے لیے یتیم کا لفظ آتا ہے، اس لیے کہ جانوروں میں زیادہ پرورش اگرچہ اس میں بھی ماں ہی کرتی ہے، لیکن جانوروں میں ایک لمبے عرصے تک ماں ہی ہر چیز کھلاتی پلاتی، ڈیپینڈنٹ جو ہے جی وہ ماں پہ ہوتا ہے۔ جی، تو یہاں پہ انسانوں میں ایسا بچہ جو نابالغ ہے اور اس کا باپ فوت ہو جائے وہ یتیم کہلاتا ہے۔ پہلے ہم قرآن کریم کو دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ زحا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا اور پھر پناہ دی تجھے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پیغام صلح میں فرماتے ہیں، فرمایا تاریخ دیکھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا۔ گویا اس میں یتیم کی تعریف کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یتیم کہلائے کہ پیدائش سے چند دن بعد ہی آپ کے والد کی وفات ہو گئی۔ تو یہ تو ہے یتیم کے معنی۔ جہاں تک اسلام نے یتیم کے حقوق کے متعلق بات ہے تو اسلام نے اس پہ بہت زور دیا، اس کی پرورش کی غیر معمولی اس کی اہمیت بیان کی۔ اس سے اگر یتیم لڑکی ہے تو اس کے شادی کے معاملات میں بہت زیادہ نصائح کی۔ اسی طرح اگر وہ صاحب مال و دولت ہے تو اس کے مال و دولت کی حفاظت کی متعلق احکامات جاری فرمائے، اور فرمایا کہ اگر کسی کا بھی ورثہ تقسیم ہو رہا ہے، دولت کی بات ہو رہی ہے، پراپرٹی کی بات ہو رہی، اور وہاں پہ کچھ یتیم بھی موجود ہیں تو فرمایا کہ ان کو بھی کچھ دو، ان کا بھی خیال رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتامہ کی پرورش پہ بہت زور دیا۔ حضور نے فرمایا کہ جو یتیم کی پرورش کرتا ہے قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے جس طرح یہ درمیان کی انگلی اور یہ شہادت کی انگلی قریب قریب ہے۔ اتنی اہمیت اس کو دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب صحابی تھے، آپ کی جو اہلیہ تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مالدار تھیں، اور اس معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کے نتیجے میں لوگوں میں ایسا شعور پیدا ہو گیا تھا کہ یتامہ کی پرورش کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ یتیم بچے پل رہے ہوتے تھے۔ تو حضرت زینب کے بھی کوئی عزیز رشتہ دار تھے جو یتیم ہو گئے تھے، تو ان کو اپنے گھر میں لے آئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ خواتین کو مالی تحریک کی فرمائی اور کہا کہ صدقہ خیرات کیا کرو۔ تو حضرت زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت عرض کی کہ حضور میرے گھر میں بچے ہیں، میرا خاوند بھی غریب ہے، تو میں اگر وہ جو صدقہ ودقہ دینا ہوتا ہے وہ مال اگر میں ان بچوں پہ، یتیم بچوں پہ اور اپنے خاوند پہ خرچ کرتی ہوں تو کیا اس کا مجھے اجر ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ملے گا، بلکہ دوہرا اجر ملے گا۔ ایک اس لیے کہ تم صدقہ کر رہی ہو، اور ایک اس لیے کہ تم ان رشتہ دار جو قریبی تمہارے اقربا ہیں ان یتامہ پر تم خرچ کر رہی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کی اہمیت بیان فرمائی۔ پھر قرآن کریم نے کہا کہ اگر تم یتیم بچیوں سے شادی کر رہے ہو تو یہ خیال رکھو کہ ان کے حقوق ادا کرنا بہت ضروری۔ فرمایا کہ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث، کہ اگر یتیموں کے بارے میں تھوڑا سا بھی شائبہ ہے کہ ان سے شادی کر کے تم ان کے حقوق غصب کر لو گے کہ ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں، کوئی ان کا پیچھے آنے والا نہیں، خاندان کوئی نہیں، تو ہم جو مرضی سختی کریں، تو قطعاً ان سے شادی نہ کرو، بلکہ پھر جو آزاد عورتیں ہیں دو تین چار چار ان سے تم شادی کر سکتے ہو۔ اور اس میں بھی فرمایا کہ اگر تمہیں یہ ہو کہ تم آزاد عورتوں سے بھی ایک سے زائد کے ساتھ شادی کر کے انصاف نہیں کر سکو گے فواحدہ،
پھر تم ایک ہی کرو. تو اتنی اس میں اہمیت یہ بیان کی کہ یتامہ کے ساتھ یہ نہ کہ ان کی زیادتی ہو جائے، کیونکہ آزاد عورت کے ساتھ شادی کریں گے تو ان کے حقوق غصب کرتے تھوڑا سا خوف ہوگا، پشت پہ ہے، ان کے پیچھے ہے، ان کا پیچھا کرنے والا کوئی ہے. اسی طرح قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم کو وہ مالدار ہیں یتامہ اور ان کے والدین فوت ہو گئے یا والد فوت ہو گیا تو تم ان کے نگران بنتے ہو. تو قرآن کریم نے اس کے بارے میں بڑے کیا کہ اگر تم غریب ہو تو احتیاط کے ساتھ اس میں سے کھاؤ، اور یہ نہ ہو کہ تم ہڑپ کر جاؤ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پڑھ کے اس کو میں ختم کرتا ہوں، بہت خوبصورت تھا. حضرت نے اس دور میں ایک لفظ استعمال کیا، انہوں نے فرمایا کہ یعنی اگر کوئی ایسا تم میں مالدار ہو، صحیح العقل نہ ہو، مثلا یتیم یا نابالغ ہو، اور اندیشہ ہو کہ وہ اپنی حماقت سے اپنے مال کو ضائع کر دے گا، تو تم کورٹ آف وارڈز کے طور پر وہ تمام مال کے متکفل ہو جاؤ اور اپنے قبضے میں لے لو. تو اس میں یہ بتایا، یہ ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ جو معاشرہ ہے، جو نظام ہے، وہ ان یتامہ کے دیکھ بھال کرے گا. اگر وہ مالدار ہیں تو ان کے مالدار کی دیکھ بھال کرے، اور اگر نہیں ہیں تو پھر خود اپنے پاس سے ان پہ خرچ کرے. جزاک اللہ خان صاحب. اور جیسے آپ نے بڑی وضاحت سے جو ہے اس کی اہمیت، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ اور ایسا حصہ ہے معاشرے کا جس کا ضرور خیال رکھا جانا چاہیے. اور جو اسلام کی ابتدائی دور میں اور اس دوسرے دور میں بھی جماعت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو خاندان کے گھروں میں یہ بڑی جو ہے وہ خوبی رہی ہے کہ یتامہ جو ہیں ان کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، ان کی پرورش ہوتی ہے، اور ان کا جو ہے ہر لحاظ سے ان کو جو خیال رکھنا ان کی ضروریات کا بھی اور ان کی دلجوئی کا بھی. جی بالکل. ان کے، اور جیسے قرآن کریم کا حکم ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. جی بالکل. کہ یتیم جو ہے اس پر سختی کوئی اس طرح کی جھڑکنا بھی نہیں، جھڑکنا جو ہے اس کو وہ نہیں ہے. تو جہاں عام لوگوں سے اس نے سلوک ہے، اس معاملے میں بہت زیادہ جو ہے. جی بالکل. اور کیونکہ وہ بیچارے پہلے ایک ایسی کیفیت سے گزر رہے ہیں اور جو ہے جس میں ان سے وہ بنیادی خوشیاں جو ایک عام بچے کو حاصل ہوتی ہیں وہ پہلے ہی نہیں رہی ہوتی. تو اس لیے اور سختی کرنا، وہ کہ کسی کے شعر جو ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، جی بالکل، سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے. تو جو ایسی حالت میں بچے ہوتے ہیں وہ بیچارے، تو ان کا بچپن تو ایک لحاظ سے ویسے کھو چکا ہوتا ہے. تو یہ معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو اس بڑے دھارے کا اس کا حصہ بنائیں اور ان کو ساتھ ملا کے جو ہے دین کے اور دنیا کے معاملات میں آگے لے کے چلیں، تاکہ وہ بھی ایک مفید اور اچھا حصہ جو ہے وہ معاشرے کا بن سکیں، اور یقیناً اس کے نتیجے میں آخرت کا ثواب بھی جو ہے وہ انسان کو ملتا ہے.